أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ ممتحنہ کا 30 نمبر آیات ہے. اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کافروں سے قطع تعلق کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اپنائے. آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر اپنی قوم کے سامنے اعلان کیا کہ ہم نے تم سے و تمہارے ان معبودوں سے بیزار ہے جو تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی بندگی کے لیے بنا رکھے ہے. اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. یہ اعلان براءت ہے. کوئی دوستی نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں. کفرنا بکم، ہم تمہاری بھی منکر ہے، تمہارے معبودوں کی بھی. اب ہمارے تمہارے درمیان کلی دشمنی ہے. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء. ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے اعلان کیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کلی دشمنی ہے. تو قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنی دین کے خاطر تمام رشتے اور دوستیاں توڑ دی تھے، اس طرح اے مسلمانوں تم بھی اپنے کافر رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، والدین سے انقطاع کرو، قطع تعلق کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ مثال بیان کر دی اور فرماتا ہے لن تنفعکم، ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گے، کوئی فائدہ نہ دیں گے. ارحامکم، ارحام رشتہ داری، تمہاری رشتہ داری، رشتے ناتے. ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد جو کافر ہے، یعنی کافر رشتہ دار اور تمہارے کافر اولاد تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دیں گے. یوم القیامت، قیامت کے دن اگر رشتہ دار مسلمان اور اولاد بھی مسلمان ہو تو پھر قیامت کے دن فائدہ دیں گے، لیکن یہاں مراد کافر اولاد ہے اور کافر رشتہ دار مراد ہے. یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے. بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے اس کے. قد کانت لکم، بے شک تمہاری لیے ہے، اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہے، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا لقومہ، اپنی قوم کو، انا براء منکم. براء بری کی جمع ہے، بری کی معنی ہے لا تعلق، بیزار ہو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنی رشتہ داروں سے یہ کہا کہ میں تم سے لا تعلق ہوں، بیزار ہوں. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے جن کی تم اللہ کی سوا بندگی کرتے ہو، یعنی بتوں سے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں اور مشرکین سے علی الاعلان براءت کیا. کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہے، یعنی جس طرح تم ہمارے رب سے منکر تھے،
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے معبودوں اور بتوں سے منکر ہے، میں تمہارے معبودوں اور بتوں پر کافر ہوں۔ وبدا بیننا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ظاہر ہو گئی، وبدا بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، العداوت والبغضاء عداوت اور دشمنی، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ یہاں تک کہ تم اللہ رب العالمین واحد پر ایمان آؤ، یہاں تک کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ انہیں تمہارے اور ہمارے درمیان کھلی دشمنی ہے، لیکن یہ دشمنی یہاں تک ہے کہ جب تک تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ تو پھر میرے تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، پھر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، دوست ہے۔ الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ابی اپنے باپ سے، لأستغفرن لک، کہ میں تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے اپنے باپ کو کیا تھا، لأستغفرن لک، کہ میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں۔ لیکن قرآن عظیم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے باپ کافر ہے اور کافروں کا بخشش نہیں ہو، کافر اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا، تو پھر اس سے بیزار ہوا، تبرأ منہ ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، قرآن مجید اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ تو یہ بات اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا تھا، لأستغفرن لک وما املک لک، اور میں اختیار نہیں رکھتا، میں مالک نہ ہوں، لک تمہارے لیے، من اللہ اللہ کے عذاب سے، اللہ سے اللہ کے عذاب سے، من شین کچھ بھی، اپنے باپ کو یہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہارے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ ربنا، اے ہمارے رب، علیک توکلنا، تم پر ہم نے بھروسہ کیا، توکل کیا، وإلیک انبنا، اور تمہاری طرف ہم نے رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور تمہاری طرف ہمارا بازگشت اور واپس لوٹنا ہے، مصیر منا واپس لوٹنا، مرجع ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ہر دفعہ ربنا ربنا کا لفظ استعمال کیا ہے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، ہمیں نہ بنا، فتنتاً، آزمائش، ذریعہ آزمائش، یعنی جب اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دیتا ہے تو یہ عذاب کافروں کے لیے، مسلمان کے لیے بھی ایک آزمائش ہے، تو پھر اس میں ایک مسلمان کے لیے کامیاب ہونا اور ناکام ہونا ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں ان لوگوں کے لیے تخت مشق نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، انک بے شک تو انت العزیز، تو غالب، حکیم اور حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے ہے، فیہم ان میں سے، اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ، ان پیغمبروں اور خاص کر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ تعالیٰ مومنوں سے یہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے جو اللہ کو امید رکھتا ہے، یرجو اللہ، اللہ سے ملاقات کو امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور روز آخرت کا، قیامت کا امید رکھتا ہے، تو اس کی خوف کی وجہ سے یہ مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ومن یتولی، اور جو روگردانی کرے گا، ومن یتولی، اور جو منہ پھیرے گا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغنی، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے،
یعنی کسی کی صفت کا محتاج نہیں، اللہ غنی ہے، الحمید اور ستودہ صفات ہے، اس کی صفت بیان کی گئی ہے اور اس کی تحمید اور تمہید بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی صفت کے محتاج نہیں ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے جو مومنوں کے لیے ایک نمونہ تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ حکم دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو، اس کے ساتھ تعلقات نہ جوڑو، بلکہ کافر ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے ہاتھ سے یا زبان سے مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات اور ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو۔ اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔